بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 100 سال پہلے کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے اپنے ساتھ بتوں کو لے کر جاتے تھے۔ اس میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 85 سال پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اس کے بعد میں قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کروا دیا تھا۔ اس طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا۔ لوگ بھول گئے کہ یہ مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو ان کے خواب میں ایک انسان نظر آئے اور کہہ رہے تھے کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ یہ وہ پاک پانی کا کنواں ہے، کہاں ہے؟ آخر رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات جب حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا اور آج خواب ہی میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں پر ہے، اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام نے جاری کیا تھا اور 300 سال سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ ایک پرندہ آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، ابھی اچانک وہاں ایک پرندہ بولا ہوا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی ٹونٹ ماری اور پھر اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سال سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، ارے عبد المطلب، تم کہاں ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو تو بند ہوئے 300 سال گزر گئے، اب تو یہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا، اور وہ کوا کا کہاں بھروسہ ہے کہ اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، میں یہ تو کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب اور اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، اس کا نام حارث تھا، اسی کو کے ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی، بالکل زمین پر پتھر ہی پتھر تھے، اس لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا
ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے، اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو آج میں اپنی زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا فوارہ اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلنا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا۔ عبد المطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو یہاں سے، آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب اس پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے تو اس سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا، اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کر دوں گا۔ اے میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کی راہ میں ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ یا بنا کر لٹائی گئیں۔ سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب میں نکلا کہ اس لڑکے کو ذبح نہیں کرنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ جب والی پرچی عبداللہ کے ہاتھ میں دے کر عبد المطلب بھی تڑپ اٹھے کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے اور مکہ والوں بھی حضرت عبداللہ کی ہی شفاعت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عبد المطلب سردار آدمی تھے اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں نے خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے بحث کرنے لگے کہ اور کچھ بھی ہو جائے عبد المطلب عبداللہ کو ذبح کرنے نہیں دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نظر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر کے بعد عاص بن وائل جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، آج چاہے تلواریں چل جائیں اور خون کی ندیاں بہہ جائیں پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں اور کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط پر میں عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ نذرانہ میں جو ایک جادوگر عورت ہے اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے دوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نذران چلیں گے اور عورت سے معلوم کریں گے، وہ لوگ کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران ایک سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اس سے ساری باتیں بتائیں تو اس جادوگر نے کہا، تم لوگوں نے اگر کسی بندے کو قتل کر دیا تو آج اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا
کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور وہ پرچی اڑاؤ۔ پھر عبد المطلب ان میں سے ایک پرچی اٹھائے، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹ کو ذبح کر دو۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس چلا آئے۔ پرچیاں بنائی گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا کے پہاڑ پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا حضور حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئیں تو عبد المطلب نے جب پرچی کھولی تو اس میں لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔ یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی، پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ دیے گئے، کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، کیونکہ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا جا رہا تھا۔ انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، میں آخری بار ہوگا اور اس بار اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ ہمیشہ کھڑے رہے اور عبد المطلب بہت پریشان تھے کہ شاید اللہ کی مرضی ہے اور عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے۔ اور پھر اس آخری بار ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور پرچی اڑا کر اٹھائی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا 100 اونٹ ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اٹھی اور سب نے مل کر ایک بہت تیز نعرہ لگایا اور کہا کہ چلو بھائی، عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک بار اور کیا جائے گا۔ دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو دوبارہ بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ سارے لوگ خوش ہو کر کہنے لگے چلو اونٹوں کو ذبح کرو، لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بار پرچی اڑائی گئی۔ تیسری بار یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ ایک بار پھر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو گلے سے لگایا اور پھر اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اس واقعے کے آگے کا حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔